میں یہ کہتا ہوں ابو الہیثم ضرور بخشا گیا ہوگا اس ایک نصیحت پر. فرمایا کرتے تھے ابو الہیثم نے میری ہمت بنا دی, میں ایک دم مضبوط ہو گیا. جب کبھی اس کا ذکر عطا فرماتے اللہ ابو الہیثم پہ رحم فرما. ایک چور کی بات امام وقت کو راہ دکھا گئی, چور کی بات امام وقت کو راہ دکھا گئی. تو میرے جو ایمان کے تذکرے کرو, ایمان کی دعوت دو, خود عمل کرو, اسلام پر رہو, فرقوں میں داخل نہ ہو, فرقوں میں داخل نہ ہو. محبتیں جوان رہیں گی. اگر آپ فرقوں میں داخل ہو گئے تو پھر آپ نفرتوں کا شکار ہو جائیں گے, اور نفرتوں کا شکار جب کوئی معاشرہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی اس سے ہٹ جاتی. تو تبلیغ ایک بڑا خوبصورت کام ہے جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو کر سامنے آ رہی ہیں. تو آپ عزیزوں کی خدمت میں گزارش ہے اس کے لیے بھی وقت دو, اس کو بھی اپنا کام سمجھ کے کرو. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کہ آپ کسی کے پاس چل کے جا رہے ہوں. یہ بات کہنے کے لیے بھائی آپ اللہ کی مان لو. سارے نبیوں نے یہی کام تو کیا. تو بھائی ایک تو جوانی کی زندگی ہے, ہزاروں گناہ ہوتے ہیں. اللہ پہ قربان جائیں جس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور پھر توبہ کی لمٹ مقرر نہیں کہ اتنی دفعہ کرنے جائے گی, اس کی کوئی حد نہ کہ میرے بندے آخری سانس تک بھی اگر تو توبہ کرتا رہا تو میں معاف کرتا رہوں گا. تو ایک تو میں یہ گزارش کروں گا آپ جوان ہیں آج توبہ کر کے اٹھو. اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول نہ لو, بلکہ یہاں سے یوں اٹھو کہ یا اللہ میرے پچھلے سارے معاف کر دے, آئندہ تیری مان کے چلوں. یہ تو تشکیل آپ اپنے 100% کر لیں. باقی چلہ ہے 4 مہینے ہیں, یہ بھائی اپنی چھٹیوں کے حساب سے لکھا دیں. ایک بات دو عزیزوں نے پوچھی ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. کامیاب ہونے کے لیے 4 پرچے ضروری ہیں. کامیاب پورے درجے اعلیٰ درجے کی کامیابی کے لیے 4 چیزیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم لوگ نقصان میں, لوگ ناکام. الا سوائے اس کے الذین آمنوا جو ایمان لائے. اس ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکامی میں ڈوب گئے, صرف مسلمان بچ گئے. پھر وعملوا الصالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے. اس شرط کے لگانے سے صرف جن کے پاس ایمان ہے وہ اس شرط کے لگانے سے وہ کامل کامیابی سے نکل گئے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور جنہوں نے حق کی دعوت دی. اس شرط کے لگانے سے عمل الصالحات والے اس اعلیٰ درجے کی کامیابی سے نکل گئے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ پھر جنہوں نے صبر کی دعوت دی, یعنی ان کاموں کو کرتے ہوئے صبر کیا. اس شرط کے لگانے سے صرف وہ آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے حامل بنے جنہوں نے ایمان بھی بنایا, عمل بھی کیا, دعوت بھی دی اور صبر بھی کیا. اگر ایمان نہیں ہے تو وہ تو اب ویسے ہی وہ امتحان کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے. جس آدمی کے پاس SSC نہ ہو تو وہ آگے MBBS کے لیے وہ آگے اس قابل ہی کوئی نہیں, اس کو تو ویسے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے. ایمان کے بن جانے سے اب اس قابل ہے کہ وہ امتحان میں حصہ لے سکتا ہے. ایمان ہوا تو یہ یوں سمجھے کہ 1/4 کامیاب ہے, 3/4 ناکام ہے. یہ وایا جہنم جنت میں جائے گا. عمل الصالحات کی شرط لگانے سے یہ آدھا کامیاب ہو گیا, آدھا ناکام ہے. یہ عمل الصالحات کی وجہ سے سیدھا تو جنت میں جائے گا لیکن عالی مقام نہیں طے کر سکے گا. وتواصوا بالحق کی شرط لگانے سے اب اس کا مقام بھی اعلیٰ ہو گیا, اور تواصوا بالصبر کی شرط سے یہ نبیوں کے نیچے والی جنت تک پہنچ گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 4 باتوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے. ایمان کے بعد عمل, دعوت, صبر, 3 چیزوں میں جو اللہ نے فصل کیا واو کے ساتھ کیا, واو کے ساتھ
واو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چاریں چیزیں میں ترتیب نہیں بلکہ ان کو اکٹھا کرنا ہے ایک ہی وقت میں، ایمان، عمل، دعوت، صبر۔ اگر اس میں ترتیب ہوتی تو پھر یوں ہوتا الا الذین آمنوا، سوائے اس کو جو ایمان لائے، فعملوا الصالحات، پھر انہوں نے اچھے عمل کیے، فتواصوا بالحق، اس کے بعد اچھے عمل کے بعد پھر انہوں نے اوروں کو دعوت دی، فتواصوا بالصبر، پھر انہوں نے اوروں کو صبر پر تیار کیا۔ اگر لفظ فا ہوتا تو پھر ترتیب ضروری تھی، پہلے خود کرو پھر آگے کو، یہاں فا نہیں واو ہے، تو واو کے آنے سے یہ ہوا کہ یہ چاروں کام بھیا کو وقت کرنے کے ہیں، تقدیم تاخیر کے ساتھ ترتیب نہیں۔ اب یہ بچوں نے آیت پوچھی تھی کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تو اللہ کہہ رہا کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہاں کہنے کا لفظ ہے، دعوت کا لفظ نہیں۔ دعوت دینے، کیوں دعوت دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیوں دعوت دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو؟ ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اس آیت کا مفہوم وہی سمجھا جا رہا ہے جو دو بچوں نے آ کر مجھے کہا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تو آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے عمل شرطی کوئی نہیں۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ قرآن کا ترجمہ دیکھا ہوا ہے، ترجمے سے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ صرف ترجمہ پڑھتے ہو، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے انگلش کو پڑھا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھا ہے، پھر آپ آگے آئے ہیں۔ تو ہمارے قرآن پہ ستم یہ ہے کہ اس کے صرف ترجمے پڑھائے جاتے ہیں، اس کی زبان کو نہیں سمجھا جاتا۔ زبان سمجھے بغیر کسی چیز کی گہرائی تک آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ جو مفہوم لیا جاتا ہے، لفظ کبر مقتن بذات خود اس آیت میں ایسا ہے جو اس مفہوم کی نفی کرتا ہے۔ مثلا اگر اس مفہوم کو یہی لیا جائے جو سمجھا جا رہا ہے، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تو اب اگلی آیت سنیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا بہت بڑا جرم ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ بہت بڑا جرم، کیا مطلب؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب ایک مثال سنیں، ایک ان پڑھ باپ اپنے بیٹے سے کہتا جا بچہ قرآن پڑھ، خود وہ الف لام بھی نہیں کہہ سکتا، بچے سے کہتا جا قرآن پڑھ، تو جو ہم سمجھے ہیں اس کے مطابق یہ کبیرہ گناہ ہے۔ خود تو پڑھا نہیں ہے، بچے کو کہتا قرآن پڑھ، بات ٹھیک ہو گئی نا؟ کبرہ مقتن کے لحاظ سے کبرہ مقتن بڑا جرم ہے، تو ابھی اس باپ نے بڑا جرم کیا ہے، خود پڑھا نہیں، بچے کو کہہ رہا جا پڑھ۔ لیکن اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ جس آدمی نے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا اور بچے نے پڑھا بسم اللہ، تو اس پہلی بسم اللہ پر بھیجنے والے باپ کی بخشش ہوگی۔ جس استاد نے پڑھایا اس کی بھی ہوگی، جس بچے نے پڑھا اس کی بھی ہوگی، اس کی بھی ہوگی۔ ایک نافرمان شخص ہے، اپنے بچے سے کہتا بیٹا نماز پڑھا کر، نماز نہیں پڑھتا، بیٹے کو سمجھاتا بیٹا نماز پڑھا کر۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنی اولاد کو وہ نماز کے لیے بھی بھیجتا ہے، بلکہ ہمارا اپنا عزیز ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ تو نماز پہ آ جاتا ہے، ورنہ اس کی دو نمازیں ہیں، عید ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، بس اس کے بعد آپ اس کو لے آئیں گے تو آ جائے گا، ورنہ بیٹھو۔ لیکن اس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، تو جو مفہوم ہم سمجھیں اس کو بچے کے حافظ بنانے کا کوئی اجر نہیں۔ لیکن اللہ کا نبی کہتا من الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی طرف راہبری کر دے اس کو بھی نیکی کرنے والے کا اجر ملتا ہے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا، جو کسی اچھے طریقے کو وجود دے دو اس کو اس کے کرنے والوں کا اجر ملتا ہے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ہے نہیں جو ہم لوگ سمجھیں، جو ہے وہ سامنے نہیں۔ اس لیے میں چند مثالیں لا رہا ہوں تاکہ اس مفہوم کی اچھی طرح نفی ہو جائے۔ ایک بے نمازی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھ لے، تو کیا خیال ہے؟ صرف آپ خالی اس ذہن ہو کے سوچیں یہ اس نے کبیرہ گناہ کیا؟ کیا اس کو کوئی کبیرہ گناہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹا باپ بیٹے سے کہہ جا بیٹا نماز پڑھ لے؟
ہمارے مدرسے میں کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ہمارے پاس حفظ کر رہے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے باپ ان پڑھ ہیں، عالم چھوڑ، ان کو الف با تا بھی نہیں آتی. تو پھر ان کو تو قرآن کے لیے بچوں کو بھیجنا ہی غلط ہوگا نا. پہلے خود حافظ بنتے پھر بچے کو حافظ بناتے. آپ خود سوچیں یہ مفہوم کتنا غلط ہے جو ہم سمجھے ہیں. پہلے خود حافظ بنتے پھر بیٹے کو اب میں خود حفظ نہیں کر سکا، میں نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا تو میں تو بہت بڑا مجرم ہو گیا. میں نے خود تو حفظ کیا نہیں، بچوں کو حافظ بنا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے جو بچے کو حافظ بنا دے گا، جو بچے کو ناظرہ پڑھا دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا تاج پہنائے گا کہ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اور جب بچہ حافظ بن جاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن پڑھ، وہ قرآن پڑھے گا، ایک آیت پڑھے گا، اس کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، اس کے ساتھ اس کے باپ کا درجہ بھی بلند ہو جائے گا. باپ کو تو ایک لفظ نہیں آتا. تو اگر اس مفہوم کو صحیح قرار دے دیا جائے تو جتنے غیر حافظوں کے بیٹے حافظ بن رہے ہیں سارے مجرم، جتنے غیر علماء کے بیٹے علم حاصل کر رہے ہیں سارے مجرم، کہ خود تو عالم بنے نہیں اور بیٹوں کو کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو، خود حافظ بنے نہیں بیٹے کو کہہ رہے ہیں حافظ بنو. تو اس مفہوم کو تھوڑا سا اور وسیع کیا جائے تو بالکل اس کا باطل ہونا کھل کے سامنے آ جاتا. میں نے عرض کیا تھا ہم ترجموں سے سمجھتے ہیں، ترجمہ تو کبھی روح نہیں بتایا گا. یہ یہاں ایک تو پھر یہاں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ؟ لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو. بہت بڑا گناہ ہے، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولوا، تم ایسی باتیں کہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو. تب کیا مفہوم بنا اس کا؟ جو عمل کیا نہیں اس کے کرنے کا دعویٰ مت کرو. جو عمل کیا نہیں، نماز نہیں پڑھی، ذرا میں نے تو کوئی نماز نہیں چھوٹی، بھول کے کبھی کسی کو پانی بھی نہیں پوچھا، کہتا میرے گھر سے تو کبھی کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں. لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو ما لا تفعلون، جو کر نہیں رہے ہو، جو کیا نہیں ہے وہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں جو نہیں کرتے ہو اس کا کہنا بہت بڑا جرم ہے. تو دعویٰ بھی جھوٹا. یہ اس مفہوم میں کبر مقتن صحیح بنتا ہے. جو مفہوم ہم سمجھے اس میں کبر و مقتن کا کوئی محل ہی نہیں بنتا. تو میں تو بڑا مجرم ہوں، میں نے اپنے دونوں بیٹے حافظ بنا دی، خود تو میں حافظ بنا نہیں. اس مفہوم کو غلط سمجھا گیا عربی زبان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے. چونکہ ترجمے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کیوں کہہ رہے جو کرتے نہیں، کیا مطلب کہ جو کرتے نہیں اس کا کہنا ہی چھوڑ دو. اور میں تو دعوت کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے دعوت کا لما تدعون الی ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو اس کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ پھر یہ مفہوم بنتا جو آج سمجھا جا رہا ہے. لما تعظون ما لا تفعلون، کیوں اس چیز کا بات کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ لما تقولون، کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے ساری رات تہجد پڑھی، تم نے تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، اب ادھر کہہ رہے ہو کہ میں ساری رات تہجد پڑھتا رہا ہوں. یہ ہے اس آیت کا صحیح مفہوم. لما تقولون، بھائی کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے کیا ہے حالانکہ تم نے تو کوئی نہیں کیا؟ کیوں کہہ رہے ہو میں نے کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، تم نے کیا ہے نہیں اور کہتے پھر رہو کہ میں نے کیا ہے. بہت بڑا گناہ ہے. کیا کیا کچھ ہے نہیں، کہتے میں نے سب کچھ کیا. اس مفہوم میں آ کر کبر مقتن درست بنتا ہے. اور اگر یہ مفہوم لے لیا جائے جو ہمارے آج کے ماحول میں سمجھا جا رہا ہے پھر تو ساری شریعت کا مفہوم ہی بدل کے رہ جائے. کوئی کسی کو کلمہ خیر کہہ نہیں سکے. کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر چیز کا حامل ہوں پھر میں بات کروں گا؟ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ تو ایسے ہی دیوانہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں خبروں کو تبلیغ کروں. تو بھائی یہ آج کوئی واضح ہوئی کہ مفہوم کو سمجھ میں آیا؟ یہ ترجمے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. دیکھو قرآن
عربی میں ہے. عربی بڑی دقیق، بڑی خوبصورت اور لطیف زبان ہے. دنیا کی کوئی زبان اس کو اپنے اندر سمو نہیں سکتی. اس لیے اللہ نے اپنی مراد کے بیان کرنے کے لیے عربی کا انتخاب کیا کہ اس کا ایک ایک لفظ میں سمندر آ جاتا. حضرت علی کا فرمان ہے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی. 7 آیات، 7، صرف 7. اور حضرت علی کا فرمان ہے اگر میں اس کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی. لَأَوْقَرْتُ 70 حملہ، 70 اونٹوں کو میں بھر دوں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں. اور وہ تو علی تھے 8ویں صدی کے ایک عالم ہے، 8ویں صدی، ابن القیم. تو ان کی کتاب ہے مدارج السالکین، 626 صفحے کی کتاب ہے. اس میں سے 525 صفحے اس شخص نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ لکھے. ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ 525 صفحے لکھے پڑے ہیں. میرے پاس کتاب اب بھی پڑی ہے اور میں جب بھی اس کو کھولتا ہوں میں پاگل ہو جاتا ہوں کہ یہ شخص تھا، یہ پتہ نہیں کیا تھا، اس کا قلم کیسے چلا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے انہوں نے بیس کو اٹھایا ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے اور ساری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھے پکارتے ہیں بس. پھر اس کو اس نے کھولنا شروع کیا ہے اور اس کے قلم نے جو پھر اپنی جولانیاں دکھائی ہیں تو 525 صفحات وہ صرف ایک آیت پہ لکھتا چلا گیا. اس لیے میرے عزیزو خالی ترجموں سے کہیں دعوے دار نہ بن جانا. بڑی مشقت سے میں نے پڑھا لیکن اب بھی میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اس کا الف بے کا بھی نہیں پتا. ایسا وسیع سمندر ہے کہ اندر جا کے آدمی گم ہی ہو جاتا ہے. کہاں آ گیا؟ اس کی وسعتیں بے کران ہیں، بلا ساحل ہیں. اس لیے روایت میں آتا ہے جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ علماء کی ایک مجلس جنت میں بلایا کرے، بلکہ خود جمع ہوا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت علوم قرآن کا فیضان فرمائے گا. اس وقت ان پر قرآن کا ایک ایک لفظ میں وہ علم کھلیں گے کہ ان کو اگر کروڑوں برس بھی بیت جائے تو اس محفل سے اٹھنے کا ان کا جی نہیں چاہے گا. اللہ تعالیٰ ان پر ایسے کھولتا چلا جائے گا، کھولتا چلا جائے گا، کھولتا چلا جائے گا. انور شاہ صاحب کشمیری ایک بڑے عالم گزرے، وہ ایسے حافظہ تھا ان کا کہ ایک کتاب کو جب پڑھ لیتے تھے نا تو 30 برس تک اس کے حوالے دیتے تھے. فلاں صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے، اٹھا کے دیکھو فلاں. فتح القدیر ہماری ایک کتاب ہے، 8 جلدوں میں ہے، 8 جلدوں میں کئی ہزار صفحات کی کتاب ہے. 26 دن میں اس کو پڑھا اور پھر اس کے بعد ساری زندگی جب بھی حوالہ دینا ہوتا تھا فتح القدیر جلد نمبر 5 300 پہ یہ لکھا. لیکن وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے. ایک ہماری فقہ کی کتاب اس کا نام ہے نور الایضاح، کوئی 250 صفحے کی کتاب ہے. مصر میں تشریف لے گئے تو وہاں کے کتب خانے میں کتاب دیکھی، کہنے لگے یہ کتاب ہمیں دے دو، یہ فقہ حنفی کی کتاب. انہوں نے کہا ہمارے پاس نسخہ ایک ہم دے نہیں سکتے، فوٹو اسٹیٹ تو تھا نہیں زمانہ. کہتے مجھے پڑھنے دو. وہیں بیٹھ کے اس کتاب کو پڑھا، پھر ہندوستان آ کر ساری کو لکھا، پھر مصر بھیجا کہ اس کی آپس میں ملا لو کہیں کوئی غلطی تو نہیں. تو ساری کتاب میں ایک غلطی نہیں آئی. قرآن کے حافظ نہیں تھے. ایک دن کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو اتنا بڑا حافظ ہے آپ قرآن کیوں نہیں یاد کر سکے؟ کہنے گے ایک ایک آیت میں میرے اوپر اتنا علم کھلتا ہے کہ میں اس میں گم ہو جاتا ہوں، مجھ سے آگے چلا نہیں جاتا. اس لیے میرے عزیزو اپنی فہم کو کبھی حرف آخر نہ سمجھنا، لوگوں سے پوچھتے رہنا اور ہر عالم سے نہ پوچھنا. یہ مثلا جو ہمارے خطیب ہیں، جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں، یہ عام طور پر یہ پختہ نہیں ہوتے. اس لیے ان سے پوچھنا جو پڑھنے پڑھانے کے کام میں ہوتے، جو ہر وقت درس و تدریس میں ہیں، افتاء میں، ان سے جا کر پوچھا کرو. کیونکہ ہاں ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہمارے یہاں محرم میں قبریں ٹھیک ٹھاک کی جاتی ہیں، پھر لوگ 10 محرم کو جاتے ہیں. تو ہمارا کمہار تھا، وہ قبریں اپنا بنا رہا تھا تو اس کو بھوک لگی. اب روٹی کوئی نہیں، اتنے میں 2 عورتیں آئیں، بھائی خدا پر ختم پڑھنا ہے.
ختم نہیں پڑ جاتا؟ انہوں نے کہا بی بی میں پڑھ دینا، وہ ختم کے بعد روٹی بھی ہوتی، نہ اس کو الف کا پتہ نہ بے کا پتہ، لیکن وہ جو قبروں میں بیٹھتا تھا تو مولوی آ کے ختم پڑھتے تھے، اس وقت سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، سورۃ ملک پڑھتے تھے، انہوں نے کہا بی بی میں پڑھ دینا آ جاؤ، اس نے روٹی آگے رکھا، آمین، سورۃ فاتحہ ہو گئی ہیں۔ اب ان میں جا کہا تبارک الذی قدیر، پھر کہا خدیر، جو کوئی تھوڑ بہت الفاظ ذہن میں تھے نا وہ کہنے لگا بی بی ختم ہو گیا، اچھا بابا روٹی کھا لو، انہیں اپنا پیٹ بھر کے روٹی کھا لی۔ معیار کوئی نہیں رہا، معیار کوئی نہیں، ورنہ تو واضح قبر اور مقتن کا لفظ خود اس سارے مفہوم کی نفی کر دیتا ہے جو ہم سمجھے ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پڑھ آدمی بیٹے کو حافظ بنائے اور وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے نمازی بچے کو نماز کی ترغیب دے اور وہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے نہ کیا کرو کہ میں نے کیا ہوا ہے۔ اس مفہوم میں آ کر پھر قبر مقتن ٹھیک ہے، بڑا جرم ہے، کیا ہے نہیں لوگوں کو کہتے پھر تو میں نے کیا ہے۔ دعوت دینا عام ہے، مطلق ہے، جیسے میں نے 4 پیپر بتائے، 100 نمبر اس کے اوپر جو چاروں پاس کر لے گا، باقی 25 پہ بھی اللہ تعالیٰ پاس تو کر ہی دے گا، رعایتی پاس۔ 50 نمبر ہو گئے تو کافی ساری رعایت ہو جائے گی، 75 ہو گئے تو فرسٹ ڈویژن آ جائے گی، 100 مل گئے تو وظیفہ بھی ملے گا، جنت الفردوس بھی ملے گی۔ تو بھائیو یہ نہ ڈرا کرو کہ میں خود بے عمل ہوں، اوروں کو کیسے کہوں، کہا کرو یا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے اور دعوت دیا کرو، تو اللہ آپ کا سینہ کھول دے۔ یہ ایمان کا بول دل پہ اثر کرتا ہے، خود اپنے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ بات وہ بچوں نے پوچھی تھے، میں نے آپ کو واضح کر دی، ورنہ میں تو بات ختم ہی کر چکا تھا، لیکن چلو اچھا ہوا ان کے پوچھنے سے، میں نے تو کوشش کی کہ یہ بات واضح ہو جائے۔ کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں گن کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے 100 دفعہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھا، 100 دفعہ ہیں، جو 100 دفعہ یہ عدد حدیث میں آتا ہے، جس نے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھا تو اس کے لیے تو اس دن وہ 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، شیطان سے محفوظ ہو گئے۔ جس نے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 دفعہ پڑھا تو اس دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفیل ہو گیا۔ جس نے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر کو صبح 3 دفعہ پڑھ لیا اور شام کو 3 دفعہ پڑھ لیا اللہم ما امسا کے لفظ کے ساتھ، تو اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ جس نے نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، پھر ایک روایت میں آتا ہے جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھا اور 99 کا 100 پورا کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اس کے ساتھ جس نے پورا کیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو عدد کی تعیین بھی ہے اور بے حساب بھی ہے، اور چونکہ عدد مسنون ہے، ثابت ہے، بلکہ آپ نے طریقہ بتایا کہ بھائی 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا کس طرح پڑھیں، تو انہوں نے ایسے کر کے کہا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کا ایسے پڑھو، 33 انگلیوں پہ گن کے فرمائے کہ اس طرح پڑھو۔ تو اس لیے یہ عدد بھی مسنون ہے اور بے حساب بھی مسنون ہے، اس کی تو کوئی حد کوئی نہیں، لیکن چونکہ ہر چیز کو کے لیے کچھ پیمانے ہوتے ہیں تو اس
کم از کم پیمانہ اتنا پیمانہ تو بھرا رہے، اس کے لیے عدد بتایا جاتا ہے. خود آپ نے جو 100 دفعہ میرے اوپر درود پڑے گا تو میرے لیے اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی. جو 1000 دفعہ مجھ پہ درود پڑے گا تو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. تو عدد کوئی ایک جگہ نہیں ہے سر، بے شمار احادیث ہیں جس میں عدد. خود اللہ تعالیٰ نے کہا 30 روزے رکھو، بے حساب نہیں کہا. میں نے کہا 5 نمازیں پڑھو. تو سارے جتنے بھی عبادات ہیں اس میں عدد ایک خاص وزن رکھتا ہے. تو باقی زیادہ کی کوئی حد نہیں، جو جتنا کوئی مرضی کوئی پڑھ لیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما نعلم ونعوذ بك من شر ما نستغفرك من كل عز الأكرم. اللهم إنا نسألك خير ما عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب.